السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، کشتہ سنکھیا کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے۔ یہ کشتے ایسے تیار نہیں ہوتے ہیں بلکہ بڑی محنت سے تیار کرنے پڑتے ہیں۔ اب آپ نے اسے بڑی احتیاط کے ساتھ تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں، جو دوست جن کا مزاج گرم ہو، جن خواتین کا مزاج گرم ہو، ان کے جسم میں، ان کے جگر میں سخت گرمی ہو، تو گرم مزاج دوست احباب خواتین کشتہ سنکھیا بالکل نہ کھائیں، ورنہ بہت نقصان ہوگا۔ اس لیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے۔ دوسری بات، کوئی بھی کشتہ آپ استعمال کریں، بغیر دودھ کے آپ بالکل نہ کھائیں، دودھ کے ساتھ کشتہ لیا کریں۔ سنکھیا ایک زہر ہے، لیکن اس کا کشتہ جو ہے، اگر آپ خود تیار کر لیں، بہت آسان ترکیب آپ کو بتاؤں گا، وہ اعصابی کمزوری کے لیے بہترین ہے۔ نامردی، جو لوگ نامرد ہو چکے ہوں، ان کو دوبارہ ان کی طاقت بحال ہو جائے گی، ان کی مردانہ قوت کشتہ سنکھیا کھانے سے انشاءاللہ العزیز دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ اسی طرح جو بوڑھے ضعیف العمری میں جوڑوں کے درد کا شکار ہوں، بوڑھوں کے لیے شفا کا پیغام ہے کشتہ سنکھیا۔ جوڑوں کے درد کا تریاک ہے کشتہ سنکھیا۔ جوڑوں کے درد کے مریض کشتہ سنکھیا خود بنائیں اور استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے جوڑوں کے دردوں کو ختم کرے گا اور آپ کی مردانہ قوت کو بحال کرے گا۔ خواتین، جوڑوں کے درد والی خواتین بھی استعمال کر سکتی ہیں، انہیں بھی فائدہ ہوگا، لیکن یاد رہے جن کا مزاج گرم ہو وہ کشتہ سنکھیا استعمال نہ کریں۔ کشتہ سنکھیا بازار سے مل جائے گا بنا بنایا، مختلف کمپنیاں بناتی ہیں، لیکن اگر آپ خود بنانا چاہیں تو اس سے تو بہتر میں آپ کو اور بازار سے تو بہتر بنے گا اگر آپ خود بنائیں گے۔ آپ نے اب 1 تولہ سنکھیا لینا ہے، پنسار سٹور جائیں، 1 تولہ سنکھیا لیں، خواہ کسی بھی قسم کا سنکھیا ہو۔ آپ نے 5 تولہ شیر مدار میں کھرل کر کے اسے خشک کرنا ہے۔ شیر مدار آک پودا کے دودھ کو کہتے ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ شیر دودھ کو کہتے ہیں، مدار آک کو کہتے ہیں۔ آک پودا ہوتا ہے جسے اک بھی کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں نے اپنی پہلی ویڈیو بھی جب چینل بنایا تھا، آک کے دودھ کے متعلق میں نے نزلہ، زکام اور اسی طرح بلغم کے اخراج کے لیے میں نے ایک نایاب نسخہ طب کا بتایا تھا۔ تو میں نے وعدہ کیا تھا اس ویڈیو میں کہ انشاءاللہ العزیز مزید بھی آک کے پودا کے فوائد آپ کے زیر نظر کروں گا۔ تو اس وعدہ کے مطابق آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اس کیے گئے وعدہ کی تکمیل کرا دی۔ جی، شیر مدار آک کے دودھ کو، آک کا پودا ہوتا ہے، اس کو ایسے جب بندہ ایسے توڑتا ہے تو اس سے دودھ نکلتا ہے۔ بڑی محنت سے دودھ اکٹھا کرنا ہے، وہ 5 تولہ کرنا ہے، 50 گرام، ٹھیک ہے جی، 50 گرام آک کا دودھ، اس میں 1 تولہ سنکھیا کھرل کرنا ہے۔ جب کھرل کر لیں اچھی طرح، سنکھیا کوٹ لیں، ایسے کھرل کر لیں، تو پھر اسے خشک ہونے دیں۔ جب وہ خشک ہو جائے، اس کے اندر آپ نے شیر برگد، بوہڑ کا دودھ 5 تولہ پھر ملانا ہے، پھر کھرل کرنا ہے۔ جب پھر اچھی طرح کھرل ہو جائے تو ٹکیا بنا کر 1 سیر آگ دیں۔ یاد رہے کہ گل حکمت اچھی طرح ہو، کہیں سوراخ وغیرہ نہ رہ جائے۔ چینی کے 2 پیالے لیں یا مٹی کے 2 پیالے لیں، ان کے اندر وہی جو ٹکیا بنائی تھی وہ رکھیں، پھر ان کو آپس میں جوڑیں، اوپر سے موٹی تہہ کی آٹا گوندھا ہوا لگائیں، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے۔ اس کے بعد آپ اس کو اوپروں کی آگ دیں، نیچے 1 سیر اپلے، اوپر بھی 1 سیر وہ جلتے رہیں،
تو جب اچھی طرح وہ آگ لگ جائے، اوپلے جل جائیں، سرد ہو جائیں، اس کے بعد آپ آرام سے نکالیں۔ تو جب آپ آرام سے نکالیں گے، ان پیالوں کو علیحدہ کریں گے، اس کے اندر کشتہ تیار شدہ ملے گا آپ کو۔ یاد رہے، کشتہ سنکھیا کی طرح کشتہ شنگرف بھی اسی طرح بنایا جاتا ہے جس طرح کشتہ سنکھیا بنایا جاتا ہے، سیم یہی چیزیں ڈالی جاتی ہیں اور سیم اسی طرح بنایا جاتا ہے۔ آپ اسے جب استعمال کریں تو جیسے بالکل گندم کا دانہ ہوتا نا، اس کا نصف کر لیں یا چوتھائی حصہ کر لیں، بس اتنا آپ نے استعمال کرنا ہے، اور 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانا ہے، 1 پاؤ یا آدھا کلو دودھ کے ساتھ۔ کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔